بندگی پہ بات کرنے والے ہیں آج ہم، اور بڑا بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ایک چیز، ایک بڑے خوبصورت سا پیغام میں نے پڑھا ایک کتابچے میں، وہ یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا، اپنی ذات کی نفی کرنے کا۔ آداب بندگی کا مفہوم آپ کس طرح سے ڈسکرائب کرنا چاہیں گے نام صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ادب کس کو کہتے ہیں، جی ہاں۔ پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بندگی کس کو کہتے ہیں۔ آداب بندگی کا ایک سادہ ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ خدا کی حضور کھڑے ہونے کا طریقہ کار، یا ہر اس عبادت کو جو بندہ کرتا ہے اس کا طریقہ کار۔ بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اور جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی شان کیا ہے، اس کی معرفت بندے کو ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو، بندوں کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ذات باری تعالیٰ کے لیے کرے، اس کے دل میں وہ کام اخلاص کے ساتھ ہو اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ فرمایا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہو، کیا فی زمانہ تو اس کا حال یہ ہے۔ ابھی فی زمانے پہ ہم آتے ہیں، پہلے ہم تھوڑی سی تعریف اس حوالے سے کر لیں۔ ایک دم اگر ہم فی زمانے پہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کے لوگوں میں تو اتنی خرابیاں ہیں کہ پھر ہم اس بندگی کی چاشنی سے وہ رہتے ہیں، اس لیے ہم آتے ہیں فی زمانہ۔ تو اسی طرح نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث جبریل میں بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، جب پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ واہ! اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ ساتھ میں حضور نے ہمارا حال بھی بیان کر دیا، کیونکہ ہم جیسے لوگ جو تھے حضور کو خبر ہے، لیکن اگر تم نہیں دیکھ رہے تو فرمایا پھر اس یقین کو اپنے دل سے کبھی نہ جانے دینا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں جو بندگی کا تقاضا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا، اور اس حدیث شریف میں حضور نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ ہے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے عبادت کرنے کے لیے یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے، کوئی بھی نیک کام، جتنے بھی کار خیر ہیں، ان کو بندہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہو کہ میں یہ اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی کی مدد بھی کر رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں اس کا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا میں اس بندے کا کام بن جائے۔ کیا بات، یہ نیت ہونی چاہیے۔ کیا بات۔